السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سید امین القادری صاحب جو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں آگے کلام کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے۔ اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے۔ جی، آپ نے سماعت فرمایا۔ سید امین القادری صاحب واقعہ جو بیان کر رہے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مرکزی راوی بن رہے ہیں اس واقعے کے۔ فرماتے ہیں حضرت علی بن حیتی کہ میں رمضان المبارک کے 29 تاریخ کو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور بڑا خوش نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد، اس نوجوان کے جانے کے بعد حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور، غوث پاک سے کہتے ہیں حضور یہ کون تھا؟ بڑا خوش نظر آ رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ عید کا چاند تھا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ عید کا چاند تھا۔ یہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضور 29 رمضان کو نکلنا ہے یا 30 رمضان کو نکلنا ہے، آپ جیسا کہیں۔ اگر آپ کہیں گے 29 رمضان کو نکلنا ہے تو ہم 29 کو آ جائیں گے، اور آپ کہیں گے 30 کو نکلنا ہے تو ہم 30 کو آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے حکم پر موقوف رکھا ہے۔ یہ واقعہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا۔ اب آئیے اس واقعے کی حیثیت دیکھتے ہیں، یہ واقعہ کتنا درست ہے اور کتنا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موضوع من گڑھت واقعہ ہے۔ اس کو بیان کیا ہے سید امین القادری صاحب نے، ان پر توبہ واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توبہ ضروری ہے ان پر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس واقعہ جو سید امین القادری صاحب نے اس کو بیان کیا، اس کو میں نے اپنے شہر الہ آباد کے جو شہر قاضی ہیں ان سے میں نے دریافت کیا، ان سے پوچھا اس واقعے کے متعلق، تو انہوں نے بتایا ہم کو کہ ہم نے درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، لیکن یہ واقعہ نہ ہم نے کہیں سنا ہے اور نہ کہیں پڑھا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے متعلق ہم نے مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب کے پاس دریافت کیا ان سے کہ اس واقعے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہم کو ہماری نظر سے کہیں سے نہیں گزرا، نہ ہم نے اس کو کہیں سنا ہے اور نہ کہیں پڑھا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں سید امین القادری صاحب نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمارے جمہور جو ہمارے کانٹیکٹ میں مفتیان کرام ہیں، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع من گڑھت ہے، یعنی یہ گڑھی ہوئی بات ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایسی واقعات ہے ہی نہیں، ایسا بات ثابت ہے ہی نہیں۔ ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے ایک قصیدے میں فرماتے ہیں کہ جب زمانہ گزرتا ہے تو وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے قصیدے میں انہوں نے کہا، وہ الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن یہ والا واقعہ کہ چاند زمین پر آیا انسانی شکل میں اور پھر آپ سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو نکلنا ہے، ایسی روایت کہیں پر موجود ہے ہی نہیں۔ اور اب آپ کو اصل بات بتاؤں، اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تمام مفتیان کرام سے دریافت کر لیا تو آپ نے سید امین القادری صاحب سے کیوں نہیں پوچھا، ان سے دریافت کیوں نہیں کیا جنہوں نے بیان کیا؟ تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ میں سید امین القادری صاحب کے میرے پاس 2 نمبر دیے گئے ہیں، دونوں پر ایک پر کبھی فون ہی نہیں لگتا، ایک پر انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ کوئی حوالہ نہیں دیا جائے گا، اس نمبر پر ہمارے پاس مت فون کرنا، ہم کوئی حوالہ نہیں دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں سید امین القادری صاحب کے بھائی سید مقیم صاحب جو ہیں، ان کا نمبر ایک بھائی نے مجھے دیا،
کہ آپ ایک کام کریں, آپ ان کے بھائی کا نمبر لے لیں, سید مقیم صاحب کا, تو آپ ان سے دریافت کریں. تو میں نے سید مقیم صاحب کے پاس فون کیا اور ان کو بتایا کہ ہم نے دیکھا یوٹیوب پر ہماری نظر سے یہ سید امین القادری صاحب کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوا ہماری نظر سے گزرا, تو ہم نے اس کو دریافت کیا اپنے شہر قاضی الہ آباد سے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہماری نظر سے کہیں سے نہیں گزرا, نہ ہم نے کہیں سنا نہ کہیں پڑھا. تو لہٰذا آپ سید امین القادری صاحب کے بھائی ہیں, آپ اگر سید مقیم صاحب اگر سن رہے ہیں, ان تک یہ ویڈیو اگر پہنچا دیں تو ان کو ضرور یاد آئے گا کہ ہاں میں نے ان سے کلام کیا تھا, بات کیا تھا اسی موضوع پر. میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے الہ آباد شہر قاضی مفتی شفیق احمد شریفی صاحب سے میں نے یہ اس واقعے کے متعلق پوچھا. ان کے چینل پر میرا یہ ویڈیو جو ہے سوال ہے وہ اپلوڈ بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا ان سے, یہ میرا آڈیو جو ہے وہاں پہ اپلوڈ بھی, ان کے چینل پر اپلوڈ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے متعلق, میرے نظر سے یہ واقعہ کہیں نہیں گزرا, نہ میں نے اس کو کہیں سنا. تو مہربانی کر کے آپ ان کے بھائی ہیں سید امین القادری صاحب سے پوچھ لیں. بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک کام کریں, سید امین القادری صاحب سے صرف کتاب کا نام ہی ہمیں دے دیں, کس کتاب میں لکھا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو تلاش کر لیں گے کہ کس جگہ پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا, بولے کہ سید امین القادری صاحب بہت بزی چل رہے ہیں, ابھی پروگرام میں ہیں, بہت بزی چل رہے ہیں, ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں, صاف صاف انکار کر دیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل موضوع من گھڑت ہے. اب سید امین القادری صاحب پر یہ واقعہ جو ہے اس کا سند جو ہے اور معتبر کتاب سے دکھائیں اور سند باقاعدہ دکھائیں, ورنہ وہ توبہ کریں بقول مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی, کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی شرح بخاری میں انہوں نے باقاعدہ موضوع روایات پہ کیا بات کی ہے, کیا کلام کیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ان کے مطابق, ان کے فتوے کے مطابق سید امین القادری صاحب کو توبہ کرنا واجب ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی شریف الحق امجدی صاحب فتاوی اپنے فتاوی شرح بخاری میں جلد 1 جلد اول صفحہ نمبر 314 پر سوال و جواب موجود ہے کہ, اور اس کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے, ٹائٹل یہ ہے کہ موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرنا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں, موضوع روایت, ضعیف روایت جو ہے فضائل میں چل جاتی ہے, قبول کر لی جاتی ہے, لیکن موضوع مانے من گڑھت ہوتا ہے, من گڑھت جھوٹی بات, من گڑھت جھوٹ. سمجھ رہے ہیں. تو اب موضوع روایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرنا حرام ہے, اور اس کا جواب میں آپ کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں. اس کے سوال میں ایک بہت اچھا سوال کیا گیا ہے ہمارے ہاں کے, انشاءاللہ میں اس پر کبھی دوسرا کلام کروں گا دوسرے ویڈیوز پہ, تو میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں اس کا جواب صرف پڑھ کے سنا دے رہا ہوں. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہے جواب میں صفحہ نمبر 314 پر اور جلد 1. تو اس میں جواب ہے, الجواب, یہ بھی حرام و گناہ ہے اور بحکم حدیث استحقاق جہنم کا سبب. موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرنا حرام, بیان کرنے والے پر توبہ لازم ہے. واللہ تعالی عالم. سمجھ رہے ہیں, لازم مطلب ضروری ہے. بیان جو جس نے اس کو کیا موضوع روایت فضائل میں کسی کے فضیلت میں موضوع روایت من گڑھت یعنی جھوٹی روایت کو بیان کر دیا, اب اس کے اوپر توبہ ضروری ہے, لازم ہے اس کے اوپر, مفتی شریف الحق امجدی صاحب کے بقول. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے کے متعلق سید امین القادری صاحب نے جو بھی بیان کیا, اس واقعے کے متعلق جتنا تحقیق اس واقعے کے متعلق میں نے کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ جتنی تحقیق اس واقعے پر میں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس واقعے کے متعلق میں نے تقریباً 4-5 دن اسی پر مجھا رہا, کہیں سے اس کا سراغ بھی نہیں ملا مجھے اس واقعے کی کہ یہ کس کتاب میں لکھی ہے یہ واقعہ. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام سے میں نے دریافت کیا, پوچھا, انہوں نے کہا نہیں سنا ہوں میں نے کبھی اس واقعے کو, نہ کہیں پڑھا ہے نہ کہیں سنا ہے. اب سید امین القادری صاحب نے کہاں سے پڑھا, کہاں سے بتا رہے ہیں وہ, ایسے نئی نئی باتیں لاتے ہیں سید امین القادری صاحب کہ بڑی یعنی عقل یعنی پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. بہرحال سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.